نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ آج دوسرے پارے کی تفسیر پیش خدمت ہے۔ دوسرے پارے کو شروع کرنے سے پہلے پارے کے آخر میں ایک دو باتیں رہ گئی تھی، میں ان کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو آیت یہ تھی صبغۃ اللہ تعالیٰ کا رنگ، تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ رنگ کے اندر دو خصوصیتیں پائی جاتی ہے۔ ایک تو خصوصیت یہ ہے کہ رنگ نمایاں ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ رنگ جس چیز کو کیا جائے اس کی ہر کونے تک اور ہر کنارے تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اس کے اندر پیوست ہو جاتا ہے۔ تو صبغۃ اللہ کا رنگ یعنی اللہ کا دین، تو دین انسان کی زندگی میں نمایاں ہونا چاہیے، اس کی شکل و صورت، چال چلن، رہن سہن میں دین نمایاں ہونا چاہیے، واضح طور پہ اس کا دین نظر آنا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ اس کے جسم کے ایک ایک عضو کے اندر اس دین کا اثر ہو، اور ایک ایک عضو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو۔ اسی کے ساتھ آخر میں یہ بات کہی گئی تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ تو سابقہ امتوں کے حوالے سے یہ بات ذکر کی گئی، تو اس میں یہ بہت ہی پیارا نقطہ ہے کہ اصل یہ نہیں کہ تمہارا خاندان اونچا ہے، کیسا ہے، کون سا ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ تمہارے عمل کیسے ہیں، تمہاری نسبتیں، تمہارے تعلقات، یہ ساری اپنی جگہ پہ۔ ہاں، انسان کے عمل اچھے ہوں، خوبصورت ہوں، تو اس کے بعد اگر اچھی نسبت مل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو انسان کو زیادہ اپنے اعمال کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے، کیونکہ اعمال انسان کو مزین کر دیتے ہیں۔ اعمال خوبصورت ہوں تو انسان دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور اللہ کے دربار میں بھی عزت پاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی تبدیلی کے حوالے سے بات ذکر کی ہے۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مکہ میں تھے، مکہ میں آپ نماز پڑھتے، آپ کے سامنے دونوں قبلہ ہوتے، بیت اللہ بھی اور بیت المقدس بھی، دونوں قبلے آپ کے سامنے ہوتے تھے۔ جب آپ مدینہ میں آئے، آپ نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا کے نماز شروع کی۔ ایک حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ جن کاموں میں اللہ کی طرف سے آپ کو حکم نہ دیا جاتا، آپ اہل کتاب کی پیروی کو اختیار کرتے، ان کے طریقے کو اختیار کرتے۔ تو آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز شروع کر دی۔ 16 مہینے اور 18 دن آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ آپ کی خواہش، تمنا اور تڑپ یہ تھی کہ بیت اللہ قبلہ بنا دیا جائے۔ تو آپ کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کا قبلہ تبدیل کیا، آپ کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ بنا دیا گیا۔ اس میں کئی ایک حکمتیں تھیں، کئی ایک توجیحات تھی۔ ایک بہت بڑی حکمت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی ہے کہ آپ کی خواہش کو پورا کیا گیا۔
فطری طور پہ انسان کی جب خواہش پوری ہو جاتی ہے تو انسان اس پہ خوش ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیرینہ خواہش تھی جس کو پورا کر دیا گیا اور قبلہ تبدیل کر دیا گیا۔ جب قبلہ تبدیل ہوا تو اس وقت 3 قسم کے لوگوں نے اپنے اپنے ذہنوں کے مطابق بیان دیے۔ یہودیوں کو بڑی بات ناپسند اور ناگوار گزری۔ یہودی کہنے لگے کہ اس نے پہلے اتنی دیر ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے اور اب اس نے قبلہ تبدیل کر لیا ہے، لگتا ہے کہ اس کا معاملہ اس پر مشتبہ ہو گیا ہے۔ یہ یہودیوں کا قول ہے، یہودیوں نے یہ بات کہی۔ اور جو مشرک تھے مکہ والے وہ کہنے لگے کہ اس نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ قبلے کو بدلا ہے، بیت اللہ بنایا ہے، تو ہمارا قبلہ چھوڑ دیا تھا، بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا تھا، تو یہ نبی واپس ہمارے قبلے پر آ گیا ہے، تو ہمیں امید ہے کہ کل کلاں یہ نبی ہمارے دین پر بھی آ جائے گا۔ اور اسی طرح منافقین کا جو تبصرہ تھا، منافقین کہنے لگے مذاق کے طور پہ، استہزاء کے طور پہ کہ دیکھیں پہلے وہ قبلہ اب یہ قبلہ، یہ دین کے اندر تبدیلیاں، یہ کوئی دین تو نہیں ہے۔ دین تو وہی ہے جو مضبوط ہو، محکم ہو، پختہ ہو، ایک دفعہ جو بات بتا دی گئی ہے اسی کے مطابق ہی سارا معاملہ چلے۔ تو وہ استہزاء کرنے لگے، فضول قسم کی باتیں کرنے لگے۔ یہ منافقین کا تبصرہ اس قبلے کے حوالے سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک مقصد بیان کیا ہے کہ ہم نے جو قبلہ تبدیل کیا اس کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم جانیں کون ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پھرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مقصد تھا۔ تو جو مسلمان صحیح عقیدہ رکھنے والے انہوں نے تو اس کو مین و عن تسلیم کر لیا، اور جو لوگ ان کے دلوں میں ٹیڑھ پن تھا یا وہ مشرک تھے یا یہود تھے، ان کو بہرحال قبلے کی تبدیلی سے باتیں کرنے کا موقع بھی ملا اور انہوں نے اپنی نفرت کا اظہار بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک جواب تو یہ دیا، قل للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ قادر مطلق ہے۔ اللہ جدھر چاہے اپنے بندوں کو حکم دے دے کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھو۔ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، چاروں جہتیں سمتیں یہ اللہ کی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ جیسے چاہے جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ دوسری بات، قبلے کا حکم بار بار 3 بار قبلے کا حکم غالباً یہاں دہرایا گیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لیں۔ تو اس میں حکمت یہ تھی کہ تمام زمانوں میں، تمام مکانوں میں اور تمام احوال میں، تمام زمانوں میں، تمام مکانوں میں اور تمام احوال میں آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ یہ حکمت ہے۔ 3 بار جو اس بات کو دہرایا گیا ہے تو اس کے اندر ایک حکمت تو یہ ہے، اس میں تمام احوال، تمام مکان اور تمام زمان کو جمع کر دیا ہے۔ دوسری اس کی توجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ یہ پہلا نسخ تھا اور بہت بڑا نسخ تھا، تو مخالفین کو باتیں کرنے کا بڑا موقع ملا، تو اس لیے مسلمانوں کے دلوں میں کوئی تشویش پیدا نہ ہو تو اس کو تکرار کے ساتھ بیان کیا تاکہ ان کے دل مزید مطمئن ہو جائے، اطمینان قلب ان کو نصیب ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو دہرایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے
امت مسلمہ کے حوالے سے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ وسط کا معنی درمیانی امت بھی ہے اور بہترین امت بھی ہے۔ تو یہ امت محمدیہ چونکہ امت وسط ہے، درمیانی امت ہے، تو ان کا قبلہ بھی پوری زمین کے وسط میں ہونا چاہیے۔ جس طرح یہ امت وسط ہے، ان کا قبلہ بھی وسط میں ہونا چاہیے۔ اور اس وقت سائنس نے جو تحقیق پیش کی ہے کہ مکہ مکرمہ پوری دنیا کے وسط میں ہے اور اس کے بیچ میں یہ بیت اللہ ہے۔ تو جس طرح یہ امت وسط ہے، ان کو جو قبلہ ہے وہ بھی وسط ملا ہے تاکہ سارے لوگوں کو وہاں آنا آسان ہو۔ امت وسط یہ بہترین امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ بہترین امت ہونے کی وجہ کیا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ کیوں اخرجت للناس؟ امت ہے، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ کام کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، نمبر 1۔ وتنہون عن المنکر، برائی سے منع کرتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ کے ساتھ ایمان رکھتے ہو۔ یہ 3 خوبیوں کی بنیاد پہ اللہ نے کہا تم بہترین امت ہو۔ اس سے یہ پتہ چلا جب تک امت ان 3 کاموں کو اپنائے رکھے گی اور ان 3 کاموں پر کاربند رہے گی تو وہ بہتر امت رہے گی۔ اور جب امت ان 3 کاموں کو یا 3 میں سے کسی ایک کو چھوڑ دے گی، اس میں مداہنت اختیار کرے گی، تو امت اپنی اس بہتری سے نکل جائے گی۔ اسی طرح فرمایا کہ ہم نے تمہیں گواہ بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، گواہ بنایا ہے۔ یہ امت محمدیہ کل قیامت والے دن گواہی دے گی۔ کیسے؟ انبیاء کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنے امتوں کو جو میری طرف سے شریعت وحی تمہیں عطا کی گئی وہ دین پہنچایا کہ نہیں؟ کہیں گے یا اللہ ہم نے پہنچایا ہے۔ اللہ امتوں کو بلائیں گے، ہاں یہ نبی تمہارے پاس آئے تھے، انہوں نے دین کو صحیح طرح پہنچایا۔ تو امتیں آگے سے انکار کر دیں گی کہ انہوں نے تو ہمیں دین پہنچایا ہی نہیں۔ تو اس وقت وہ کہیں گے یا اللہ اگر انہوں نے پہنچایا ہے تو کوئی گواہ پیش کرے۔ گواہی کے لیے پھر امت محمدیہ کو لایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امت محمدیہ کو گواہی کے لیے لایا جائے گا۔ جب یہ آئیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا تو امت محمدیہ باقی انبیاء کی گواہی دے گی کہ یا اللہ ان نبیوں نے اپنی ذمہ داری کو پوری طرح ادا کیا اور جو وحی ان کے پاس آئی تھی اس کو امت تک پہنچایا ہے۔ وہ کہیں گے یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں، ان کو کیسے پتہ ہے؟ یہ تو اس وقت موجود نہیں تھے، یہ تو آخری امت ہے۔ تو اس وقت امت محمدیہ یہ جواب دے گی کہ ہم نے اللہ کا کلام پڑھا ہے، قرآن مجید کو پڑھا ہے، اس میں انبیاء کا ذکر تھا، تو جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ انبیاء نے اپنی ذمہ داری کو پوری طرح ادا کیا ہے اور پوری طرح انبیاء نے اس دین کو امت تک پہنچایا ہے۔ تو یہ گواہی جو ہے امت محمدیہ باقی انبیاء کی دے گی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اعزاز عطا فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں ایک بات ذکر کی ہے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ایک ہے علم کا معنی ہوتا ہے جاننا،
ایک ہے معرفت. معرفت کا معنی ہوتا ہے پہچاننا. کفار مکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے. آپ کو صادق اور امین اسی وجہ سے کہتے تھے, جانتے تھے آپ کے نسب نامے کو جانتے تھے, اور اسی طرح آپ کے اخلاق, کردار, سیرت کو جانتے تھے, لیکن ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. جاننا یہ کم درجہ ہے اور پہچاننا یہ اوپر والا درجہ ہے, کیونکہ اہل کتاب تھے, ان کے پاس آسمانی کتابیں موجود تھیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے, بیٹوں کو, اب اسی طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. یہاں پر ایک مفسر نے بہت ہی قیمتی نقطہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کا ذکر کیا, یعرفون ابناء, کہ وہ اپنے بیٹوں کو جیسے پہچانتے ہیں اس طرح اس نبی کو پہچانتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ جس طرح اپنے ماں باپ کو پہچانتے ہیں. ماں باپ کا ذکر نہیں آیا, بیٹوں کا ذکر آیا ہے. تو مفسر کا تبصرہ بہت پیارا ہے, کہتے اس لیے اللہ نے بیٹوں کا ذکر کیا کیونکہ جو اولاد ہوتی ہے نا وہ شروع سے ماں باپ کے ہاتھوں میں پلتی ہے. جسم کا ایک ایک انگ ماں باپ کے سامنے ہوتا ہے, تو چونکہ وہ بچے ماں باپ کے ہاتھوں میں پلتے ہیں, آغاز سے لے کے جوانی تک ماں باپ کے ہاتھوں میں رہے اور ماں باپ نے پالا پوسا, تو وہ اچھی طرح ان کو جانتے ہیں, کسی قسم کا شک و شبہ نہیں. جبکہ اولاد پر ماں باپ کی کتنی باتیں مخفی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے یہاں اولاد کا, بیٹوں کا ذکر کیا گیا, ماں باپ کا ذکر نہیں کیا گیا. آگے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ تم 3 کام کر لو. 3 کام ایسے ہیں جو دنیا اور آخرت میں تمہاری عزت کا باعث ہے, تمہاری ترقی کا باعث ہے. 3 کام: ذکر, شکر اور صبر. پورے دین کا یہ خلاصہ 3 چیزیں, یعنی ذکر اور اسی طرح صبر اور اسی طرح شکر. ذکر, ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا, یعنی انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے. ذکر کرنے والے آج بے شمار لوگ ہیں, لیکن یاد رکھیے جو آج ذکر کرنے والے لوگ ہیں ان کی مختلف قسمیں ہیں. میں آپ کے سامنے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ذکر کرنے والے ایک تو وہ لوگ ہیں جو صرف زبان سے ذکر کرتے ہیں, زبانی ذکر, لسانی ذکر. زبان ان کی حرکت کرتی رہتی ہے, مجلس میں بیٹھے رہیں گے اور اسی طرح سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کہتے رہیں گے, صرف زبان سے ذکر ہے. اس ذکر کے وہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے جو حقیقی ذکر کے فائدے ملتے ہیں. اور کچھ لوگ رسمی ذکر کرتے ہیں, رسماً, موقع بموقع لوگوں کو دیکھ کے. جس طرح کہ ہمارے ہاں جب نماز کا سلام پھیرا جاتا ہے تو ایک مخصوص طبقہ ہے جو اس کے بعد لا الہ الا اللہ یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بلند آواز سے پڑھتے ہیں. تو یہ ایک ذکر جو رسمی ہے یہ صرف زبان سے ہو رہا ہوتا ہے, دل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو یہ لسانی ذکر, یہ ذکر اگر اس میں اخلاص ہو تو پھر ہلکا پھلکا فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن دائمی فائدہ اور ذکر کا اصل فائدہ نہیں مل سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ذکر ہمارا وقتی ہوتا ہے, عارضی ہوتا ہے, خاص مقاصد کے لیے. تو ہم بس اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ یہ مقصد حاصل ہو جائے. اس سے وہ مقصد حاصل ہو یا نہ ہو یہ الگ مسئلہ ہے. جو ایک اللہ کی رضا تھی وہ رضا مقصود نہیں ہوتی. اب اصل ذکر کون سا ہے کہ انسان کی زبان, اس کا دل
دونوں کا آپس میں تعلق ہو اور وہ اللہ کا ذکر کرے اور اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی محبت میں ذکر کرے، تو یہ ذکر وہ ذکر ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، حدیث کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ حدیث کی نسبت اگر صحابی کی طرف ہو اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں، اور اگر حدیث کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو حدیث مرفوع کہتے ہیں، اگر حدیث کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یہ اصول حدیث کی کتابوں میں وضاحت موجود ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے اپنے نفس میں، ذکرتہ فی نفسی، میں اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ کسی مجلس میں کسی جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا ایسی جماعت میں ذکر کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے، جو پاک باز لوگ ہیں ان میں ذکر کرتا ہوں۔ اب ذکر کا ایک معنی تو عام طور پہ جو معروف ہے کہ مخصوص ذکر جو قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے وہ بھی ہے، ہاں تو وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن حدیث کو بیان کرنا، پڑھنا، پڑھانا، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بہت عظیم ذکر ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کا اختتام اسی حدیث پر کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ذکر ہے۔ تو ذکر کا ایک اور بھی مفہوم ہے اس کے ضمن میں کہ تم اپنے فرائض کو یاد کرو، تم اپنے فرائض کو یاد کرو، تو میں اس کے بدلے میں جو میرے فرائض ہیں، جو میں نے اپنے اوپر چیزیں فرض کر رکھی ہے، میں ان چیزوں کو پورا کروں گا۔ یعنی تم اپنے فرائض کو پورا کرتے جاؤ تو میں اس کے بدلے میں اپنے فرائض جو میں نے اپنے اوپر چیزیں فرض کر رکھی ہے تمہارے حوالے سے، میں ان کو پورا کرتا جاؤں گا۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اس دنیا میں بھی اور قیامت والے دن بھی، رسولوں کی بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کی بھی۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہمارے ذمے ہیں ہم ان کو پورا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ذمے کچھ چیزیں فرض کر رکھی ہے ہمارے حوالے سے، اللہ ان چیزوں کو پورا کریں گے اور ہمیں عطا کر دیں گے۔ یہ ہے ذکر۔ شکر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پہ اس کا شکر ادا کرنا۔ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، بنی اسرائیل کے اندر جو خرابی تھی وہ بیچارے شکر نہیں کر سکے، یعنی انہوں نے فرعون کی طرف سے مصائب، تکالیف، اذیتیں، مصیبتیں، ان پہ صبر تو کیا، حتیٰ کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کیا گیا، صبر کیا، سب کچھ برداشت کیا، لیکن جب اللہ کی نعمتیں ملی تو شکر ادا نہیں کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاں صبر کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، وہاں شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اور شکر جو ہے، اس حوالے سے شکر کے 3 فائدے قرآن مجید میں بیان کیے گئے۔ پہلی بات، شکر کیسے ادا ہوگا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیے۔ تو اس آیت کے ضمن سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اللہ کا شکر اس کی عبادت سے ادا ہوگا۔ عبادت کے بغیر خالی زبان سے کلمہ شکر کہہ دینا، الحمدللہ، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، یہ شکر ادا نہیں ہوگا، یہ شکر کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ اس وقت الحمدللہ آپ کا کام آئے گا جب آپ فرائض کو پورا کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کو بجا لا رہے ہیں۔ اگر آپ فرائض کو پورا نہیں کر رہے، خالی اللہ کا شکر ہی کہہ رہے، تو
خالی کہنا یہ اتنا فائدہ مند نہیں ہے۔ تو اس لیے شکر کیسے ادا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے۔ شکر کے 3 فائدے قرآن مجید میں بیان کیے گئے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اللہ کو کیا ضرورت ہے اگر تم شکر ادا کرو اور صحیح معنوں میں ایمان لاؤ تو وہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے؟ ایسا نہیں ہے، تم ایمان لاؤ، شکر کرو، اللہ تمہیں عذاب سے نجات دے دیں گے۔ پتہ یہ چلا شکر کرنے سے بندہ مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں اور تکلیفوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا کر دیتے ہیں۔ شکر کا دوسرا فائدہ یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا کر رکھی ہے، تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اگر تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، یا تو ان نعمتوں میں برکت کر دیں گے، وسعت پیدا کر دیں گے، یا اللہ تعالیٰ تمہیں مزید نعمتیں عطا کر دیں گے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا ہم ان میں اضافہ کر دیں گے، یا تو وہ نعمتیں ان میں وسعت پیدا ہو جائے گی، یا اللہ تعالیٰ اور نعمتیں تمہیں عطا کر دیں گے۔ تو اس لیے شکر کا دوسرا فائدہ ہمیں یہ معلوم ہوا قرآن مجید سے کہ اللہ کا جتنا شکر کرو گے اسی قدر اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کے اندر اور تمہاری آسانیوں کے اندر اضافہ کرتے جائیں گے۔ اور شکر کا تیسرا فائدہ یہ ہے ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ دیکھو ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہماری پوری زندگی کا مقصد، تمام محنتوں کا، مشقتوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور شکر یہ اتنی بڑی چیز ہے، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ راضی ہو گیا تو سارے معاملات ہی درست ہو جائیں گے۔ تو یہ شکر کے 3 فائدے جو قرآن مجید نے بیان کیے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ تیسری چیز ہے صبر۔ صبر کا معنی ہوتا ہے روکنا۔ صبورہ اس جانور کو کہتے ہیں جس پرندے کو روک کے کسی جگہ پہ باندھ دیا جائے، رکھ دیا جائے اور پھر اس کو نشانے لگائے جائے تو اس پر صبورہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو صبر دنیا میں جو انسان کی فطرت ہے، جیسے انسان کی فطرت میں خوش ہونا، خوشی کے اسباب، یہ ساری چیزیں اس کی فطرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اسی طرح صدمہ، پریشانی، دکھ، تکلیف، یہ بھی انسان کی فطرت کے ساتھ ہی تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ یہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں وہ جب اپنے مقصد سے تھوڑا سا ہٹتے ہیں، دور ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑنے کے لیے کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں، کسی دکھ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب بظاہر تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بہت بڑا گناہ گار ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے، اس پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو مومن ہے، مومن کی بات ہو رہی ہے، مومن کو جتنی بھی تکلیفیں آ جائیں اس کے لیے خیر کا معاملہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن پر تکلیف آئے گی، وہ اللہ کو یاد کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اور اسی طرح دوسرے مومن اس کے لیے دعائیں کریں گے۔ تو مومن کے لیے بیماری جو ہے، تکلیف، پریشانی، دکھ، یہ ساری باعث رحمت ہے۔ بظاہر اگرچہ اس میں کڑواہٹ ہے، پریشانی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ مختلف چیزیں بیان کی۔ تو اللہ نے کہا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تھوڑے سے خوف کے ساتھ آزمائیں گے۔ آزمائش ہوگی
تھوڑا سا خوف ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ پیدائش سے لے کے وفات تک کسی خوف میں مبتلا رہے, ایسا نہیں ہے, تھوڑا سا خوف. اور اسی طرح جو اللہ کی آزمائش ہوتی ہے, ان مع العسر یسرا, ایک تنگی کے بعد آسانی, بلکہ ایک حدیث میں آیا ایک تنگی کے بعد 2 آسانیاں ملتی ہیں. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی ریت ہے, جو اللہ آزماتے ہیں, آزمائش کرتے ہیں. مومن کے لیے خیر ہے کہ وہ مومن اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے, اپنے مقصد کو پہچان لیتا ہے, اور وہ اپنے مقصد کی طرف آ جاتا ہے. اس وجہ سے مومن کے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے. آگے مومنین کا ایک طریقہ بیان کیا, الذین اذا اصابتہم مصیبہ, وہ مومن جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ کے لیے ہے اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ مومن مصیبت کے وقت کلمہ کہتے ہیں. دیکھو بھئی, میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں, انسان پر مصیبت آئی ہے, کوئی فوت ہو گیا ہے, ماں باپ بیٹا بھائی دوست احباب میں سے, نقصان ہو گیا ہے, دکان کو آگ لگ گئی ہے اللہ نہ کرے, فیکٹری جل گئی ہے اللہ نہ کرے, کوئی بھی نقصان ہو گیا ہے. اب مومن کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. بظاہر ان کا کوئی جوڑ معلوم نہیں ہوتا. آپ دیکھیں قرآن مجید کی نزاکتوں پہ غور کریں. قرآن مجید دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اپنا کلام عطا کیا ہے, ساری دنیا کی کتابیں جمع کر لو, قرآن مجید کے اندر جتنی اللہ نے مٹھاس رکھی ہے اور جتنی گہرائی رکھی ہے اور جتنا لطف و کرم رکھا ہے, کسی کتاب میں ایسا نہیں ہے. یہ صرف اللہ کا ہی کلام ہے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ جو کلمہ ہے, جب کوئی آدمی یہ کلمہ کہتا ہے, اس کا معنی تو یہ بے شک ہم اللہ کے لیے اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے. ادھر مصیبت آئی ہے, نقصان ہوا ہے, دکھ پہنچا ہے, صدمہ پہنچا ہے, ادھر اس بات کا اظہار ہے جو ایک حقیقت ہے. تو اس کا تعلق مجھے یہ معلوم ہوا جب میں نے گہرائی کے ساتھ سوچا کہ انسان اس کلمے میں حقیقت کا اظہار کر رہا ہے کہ اس دنیا میں میری حیثیت کیا ہے, میرا مقصد کیا ہے, اور اس دنیا میں جو رہنا ہے یہ عارضی ہے. اور جو انسان اس حقیقت کو پہچان لے وہ کسی مصیبت پر پریشان نہیں ہوگا, بیماری پر پریشان نہیں ہوگا. انا للہ, بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں, ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی انسان اپنی حقیقت کو, اپنے مقصد کو پہچان رہا ہے, اور وہ انسان کامیاب ہے جس نے اپنے مقصد کو پہچان لیا. اس میں حقیقت کا اظہار ہے, کہ زخموں پہ مرہم پٹی نہیں ہے, حقیقت کا اظہار ہے. اور یہی معنی ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ, میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی, دین اسلام پہ راضی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ راضی ہوں. یہی معنی ہے. جو ہو چکا ہو چکا, یہ تقدیر کا معاملہ تھا, تقدیر کا فیصلہ تھا. تو اس لیے وہ مومن اپنی زبان سے یہ کلمہ کہتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات کا ذکر کیا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون. صلوات, صلوات کہتے ہیں دینی اور دنیاوی, ظاہری اور باطنی جتنی برکات ہیں, دینی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے, ظاہری اور باطنی جتنی برکات ہیں, اللہ تعالیٰ ان صبر کرنے والوں پہ نازل فرما دیتے ہیں, ان کے مقدر میں فرما دیتے ہیں. کتنا بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صلوات نصیب کرتے. اولئک علیہم صلوات من ربہم, صلوات یعنی ظاہری باطنی دینی دنیاوی جتنی بھی برکات اللہ عطا کر دیتے ہیں. ورحمہ,
اور اسی طرح رحمت یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں انسانوں کی آپس میں محبتیں، جانوروں کی محبتیں، یہ سارے تعلقات صرف ایک رحمت کی وجہ سے، باقی 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ کل قیامت والے دن اللہ اپنے بندوں پہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت نصیب فرمائے۔ ہر بندے نے اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جانا ہے۔ تو یہ صبر کرنے والے لوگ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کرنے والوں میں شامل کر دے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کا صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہ چند لمحے، چند گھڑیاں، چند دن، چند مہینے، چند سال تم نے صبر کیا ہے، اس کے بدلے میں جو تمہیں جنت ملنے والی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت ملنے والی ہے۔ صبر چند لمحے کیا ہے، چند مہینے کیا ہے، چند ہفتے کیا ہے، اور بدلے میں ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے۔ تو یہ واقعتاً ہی خوشخبری والی بات ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہی ہدایت والے ہیں، یہی لوگ ہی ہدایت والے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت ہی خوبصورت بات اس حوالے سے کی ہے۔ کہتے آپ ایسے سمجھے کہ ایک سواری ہے، اس کے اوپر سامان رکھا ہے تو وہ بورے رکھے جاتے ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اور کچھ سامان اوپر۔ کہتے دائیں طرف رحمت ہے، بائیں طرف صلوات ہے، اور اوپر ہدایت ہے۔ یعنی ایک سواری پر یعنی 3 طرح کا سامان، دائیں طرف، بائیں طرف اور کچھ اوپر، دائیں طرف صلوات، بائیں طرف رحمت، اور اس کے اوپر ہدایت۔ یعنی یہ تینوں چیزیں ایک ہی سواری کی سوار ہے۔ تو انسان جب صبر، شکر، ذکر ان 3 چیزوں کو اپنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلے میں یہ 3 نعمتیں عطا کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، چونکہ بات صبر شکر کی چل رہی تھی، تو صبر شکر دنیا میں کرنے والے بڑے لوگ آئے ہیں، لیکن آپ نے ان میں سے جو بہت بڑے صابر اور بہت بڑے شاکر تھے تو ان کا تذکرہ سن لیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کو ان کا صبر اور ان کا شکر اتنا پسند آیا، اللہ نے ان کے نشانات قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیے، اور ان کی اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے حج عمرہ کرنے والوں کے لیے ایک طریقے کے طور پہ باقی رکھ دیے۔ یہ ہے صبر اور شکر کرنے والے۔ اس کے ضمن میں ہمیں یہ نقطہ ملا کہ جو صبر اور شکر کرتا ہے، اللہ صرف ان کی زندگی میں ہی اسی وقت برکت نہیں ڈالتے، بلکہ صبر اور شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نسلوں تک ان کا ذکر خیر باقی رکھتے ہیں، بلکہ قیامت تک بھی ان کا ذکر باقی رہ سکتا ہے۔ یہ صبر اور شکر کے فائدے۔ تو صبر اور شکر اگر آپ نے پریکٹیکل دیکھنا ہے تو آپ ان کو دیکھ لیں، بی بی ہاجرہ کو دیکھ لیں، جناب اسماعیل کو دیکھ لیں، جناب ابراہیم علیہ السلام، ان کو دیکھ لیں، کتنا صبر، اللہ اکبر، صبر کی انتہا نہیں کہ حکم ملا جنگل بیابان میں چھوڑ آؤ، چھوڑ آئے، بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دو، چلا دی۔ تو کتنا بڑا صبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان صابرین کو بطور مثال کہ اگر پریکٹیکل دیکھنا ہو، یہ کوئی مفروضے نہیں ہے، جو چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی مفروضے نہیں ہیں، بلکہ حقائق پر مبنی یہ کتاب کی باتیں ہیں۔ اور بطور مثال آپ ان لوگوں کو دیکھ لیں، جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہاجرہ، اور اسی طرح ان کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر اور شکر کو قبول کیا کہ رہتی دنیا تک ان کی اداؤں کو بھی باقی رکھا ہے۔ آگے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ، کہ وہ لوگ جو دین کی باتوں کو چھپا لیتے ہیں، حق وعدے نہیں کرتے۔ کتمان حق یہ بہت بڑا جرم ہے، کتمان حق بہت بڑا جرم ہے۔
حق نہیں چھپانا چاہیے. قل الحق ولو کان مرا، آپ نے اپنے صحابی کو نصیحت کی حق بات کہہ دو اگرچہ کڑوی کیوں نہ ہو. ہاں کہنے کا انداز اچھا ہو، بہتر ہو، لیکن حق کو چھپانا نہیں ہے. کتمان حق آج امت مسلمہ کی بربادی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب کہ اس امت کے مصلحین نے کتمان علم سے کام لیا ہے، کتمان حق سے کام لیا ہے. حق کو واضح نہیں کرتے، چند ٹکوں کی خاطر، عہدوں کی خاطر، شہرت کی خاطر حق کو چھپایا ہوا ہے. تو یاد رکھیے یہ طریقہ تو یہود کا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے بھی تھے اور حق کو بھی چھپاتے تھے. پہچان کے نہیں مانا یعنی حق کو چھپا لیا تاکہ ان کی وہ دال روٹی چلتی رہے. تو یہ امت کے مصلحین کا آج انداز اللہ ماشاءاللہ اہل الحق وہ دنیا کے اندر موجود ہے، جو کتمان علم سے کام نہیں لیتے بلکہ اشاعت علم سے اور اشاعت حق سے کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس دین کی نشر و اشاعت کرتے ہیں. اور یہ جو ہمارا سلسلہ تفسیر پڑھنے پڑھانے کا، یہ بھی انشاءاللہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم اس دین کو پھیلانا چاہتے ہیں، اس علم کو پھیلانا چاہتے ہیں، دنیا میں عام کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ یہ طریقہ، یہ منہج انبیاء کا منہج ہے. اللہ تعالیٰ ہے ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو بھی اس مسئلے میں معاون ہے اللہ تعالیٰ سب کی محنت اور کاوش قبول فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتمان حق بہت بڑا جرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کتنا بڑا جرم کہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور اسی طرح جتنے بھی لعنت کرنے والے ہیں سب کی لعنت ہے. اتنا بڑا جرم یعنی شرک کے بعد بہت بڑا جرم کتمان حق ہے. لیکن اگر یہ لوگ بھی توبہ کر لے اللہ ان کی توبہ کو بھی قبول کر لے. یہودیوں کو دعوت دی جا رہی ہے، یہودیوں تم نے کتمان حق تو کیا لیکن اگر پھر بھی تم توبہ کر لو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے اور تمہارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. تو پتہ یہ چلا انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، گناہوں میں لتھڑا ہو، ڈوبا ہو، اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں. 100 بندے کا جو قاتل تھا پہلے 99 قتل کیے، پھر پوچھا زمین میں سے جو سب سے بڑا عالم ہے مجھے اس کے بارے میں بتاؤ. انہوں نے کسی صوفی صاحب کا ایڈریس بتا دیا. اس سے پوچھا میرے لیے توبہ ہے، 99 قتل کیے؟ اس نے کہا نہیں. تیرے لیے توبہ کہاں سے؟ خیر اس نے اس کو بھی قتل کیا لیکن اندر چونکہ ایک تڑپ پیدا ہو چکی تھی. پھر کہا کو عالم الارض بندہ بتاؤ، اس کے پاس جانا چاہتا ہوں. خیر بتایا گیا، اس کے پاس گیا. اس نے کہا اپنی بستی چھوڑ کے فلاں بستی میں چلا جا. یہ نکلا ہی تھا، تھوڑی دور گیا، موت آ گئی. جب گرنے لگا تو یہ سینے کے بل آگے ہو کے گرا تاکہ نیکوں کے اور قریب ہو جاؤ. رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے آئے، کچھ اختلاف ہوا. اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیجا انصاف کرنے کے لیے. اس نے کہا زمین کو ماپ لو. حقیقت یہ ہے، حدیث کہتی ہے جدھر سے نکلا تھا وہاں فاصلہ تھوڑا تھا ادھر سے، اور جدھر جا رہا تھا نیکوں کی طرف وہاں فاصلہ زیادہ تھا. اللہ نے زمین کو حکم دیا ان تقربی، قریب ہو جا، ادھر کا ان تباعدی، دور ہو جا. تو جب ماپا گیا تو ایک بلشت کا فرق آیا تو اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے. یعنی انسان اپنے دل سے اگر معافی مانگ لے، توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول کرتے ہیں. یہ نہ دیکھو میں گناہ گار کتنا بڑا ہوں، یہ دیکھو کہ وہ غفار کتنا بڑا ہے، رب عظیم کتنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ضرور گناہ معاف کرنے والے. خیر توبہ کے حوالے سے انشاءاللہ اور بھی کچھ چیزیں بیان کی جائیں گی تفسیر میں جہاں جہاں اس حوالے سے کوئی بات آئے گی. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذکر کی ہے کہ کچھ لوگ غیر اللہ سے محبت بڑی کرتے ہیں. اتنی محبت کرتے ہیں کہ جتنی اللہ سے محبت ہونی چاہیے. محبت کرنے والے دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، دنیا سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت برابر برابر ہے. اللہ سے بھی محبت، دنیا سے بھی محبت، یہ تسویہ، برابر برابر محبت. ان لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، دنیا کی محبت مغلوب
اللہ کی محبت غالب، یہ صحیح معنوں میں مسلمان اور مومن ہے۔ اور کچھ لوگ محبت اللہ سے بھی کرتے ہیں، دنیا سے بھی کرتے ہیں، لیکن دنیا کی جو محبت ہے وہ غالب ہے اور اللہ کی محبت مغلوب ہے، یہ بے ایمان لوگ ہیں۔ یہاں پہ ایک مفسر نے بہت پیاری بات کہی ہے، بڑا پیارا نقطہ ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں محبت جانچنے کے لیے دنیا میں اللہ تو ہے نہیں، کیسے جاننے کہ محبت اس میں کتنی ہے؟ اللہ کی محبت زیادہ ہے اور غیر اللہ کی محبت زیادہ ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ کہتے ہیں تو اس کا پتہ یہ چلے گا جب دونوں محبتوں کا آپس میں مقابلہ ہوگا، دونوں محبتوں کا آپس میں مقابلہ ہوگا، اس وقت پتہ چلے گا کہ اللہ کی محبت غالب ہے یا غیر اللہ کی محبت غالب ہے۔ اس وقت پتہ چلے گا جب مقابلہ ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، واقعہ تو نہیں پتہ، تو اسی وقت چلے گا، اس سے پہلے پتہ نہیں چل سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے روزوں کے احکام بیان کیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ روزے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے، یہ نہیں کہ تمہارے اوپر ہی فرض کیے گئے۔ تو روزہ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے مفید، جسمانی اعتبار سے بھی روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے فوائد رکھ دیے ہیں اور روحانی اعتبار سے بھی اس کے اندر بہت فائدے ہیں۔ تو روزہ چونکہ ایک تربیت نفس کے لیے اکثیر بہت بہترین چیز ہے، تو اس لیے یہ روزہ اس کے لیے صوم کا لفظ بولا گیا۔ صوم کا معنی ہوتا ہے رکنا، تو روزہ اسی کو کہتے ہیں کہ انسان صبح طلوع فجر سے لے کے غروب شمس تک وہ کھانے پینے اور اسی طرح حلال بیوی کے قریب جانے سے رکا رہے۔ یہ روزہ 2 ہجری کے اندر فرض ہوا ہے، اور روزے کے جو فضائل و مناقب ہیں وہ احادیث کے اندر بیان کیے گئے۔ چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے ہم ان باتوں کو حذف کر رہے ہیں۔ روزے کے حوالے سے کچھ باتیں ذہن میں رہے کہ روزہ جو مقیم اور صحیح آدمی ہے، مقیم گھر میں رہ رہا ہے اور صحیح صحت مند تندرست ہے، ایسے آدمی پر جو ہے روزہ فرض ہے، اس نے ہر صورت میں روزہ رکھنا ہے۔ نمبر 2، مسافر صحیح، جو صحیح مسافر ہے اس کے لیے رخصت ہے، چاہے تو روزہ رکھ لے چاہے تو روزہ چھوڑ دے، اس کے لیے رخصت ہے۔ اسی طرح شیخ فانی یا فانیہ، شیخہ فانیہ، ایسا بوڑھا یا بوڑھی عورت جو بہت ہی کمزور ہو چکے ہیں، اب ان کے بارے میں امید نہیں کہ یہ دوبارہ بحال ہوں گے، صحت مند ہوں گے، تو وہ فدیہ دے دے، ان کے لیے فدیہ ہے، وہ فدیہ دے دے تو ان کی طرف سے یہ روزوں کا جو حکم ہے وہ پورا ہو جائے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کر دیں گے۔ اسی طرح دائم المرض، جو شخص ایسی مرض میں مبتلا ہو گیا جو دائمی مرض ہے، جیسے اٹھنے کی کوئی امید نہیں ہے، وہ آدمی بھی فدیہ دے دے، اس کی طرف سے بھی وہ ادا ہو جائے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کر دیں گے۔ اسی طرح حاملہ عورت، اس کو رخصت ہے، چونکہ اس کے لیے مشقت ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے، تو حاملہ عورت ہے یا مرضعہ، دودھ پلانے والی جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ایسی عورت کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزے چھوڑ لے، بعد میں جب آسانی ہو تو اس وقت وہ روزے رکھ لے۔ اس میں جمہور کا موقف تو یہی ہے کہ حاملہ اور مرضعہ یہ جو روزے رکھے گی بعد میں ان کی قضائی دے گی، لیکن بعض علماء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کوئی عورت وہ ان روزوں کو پورا نہیں کر سکی،
روزے زیادہ ہے یا پورا نہیں کر سکتی تو ایسی عورت اس کا فدیہ بھی دے دے۔ یہ بعض علماء کا موقف ہے، جمہور کا یہی ہے کہ وہ بذات خود ان روزوں کو رکھے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ روزوں کے احکام کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بات ذکر کی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں تو اسے سوال کریں تو بتا دو کہ میں قریب ہوں، میں تمہاری دعا سے بھی قریب ہوں، جو تم دعا کر رہے ہو، اور جو مدعا ہے تمہارا میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہاں پہ ایک بہت ہی پیارا نقطہ ہے، ایک مفسر نے بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے، کہتا ہے دیکھو قرآن مجید میں کئی ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کے جواب نبی کی طرف نسبت کر کے دیے۔ مثلا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے میرے نبی آپ بتا دیں کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ ویسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو، ذی القرنین کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، کہہ دیا ان قریب میں تلاوت کروں گا۔ تو اپنے نبی کو کہا کہ نبی نے ہی جواب دیا قل کہہ کے، لیکن یہ واحد سوال ہے قرآن مجید کے اندر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب سوال کرے تو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت زیادہ مہربان ہے، اس وجہ سے انسان کو اللہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر کہا عبادی، میرے بندے، یہ کمال محبت کی علامت ہے، اللہ نے اپنی طرف نسبت کی، تو یہ بڑا پیارا انداز ہے کہ میرے بندے، یعنی اس میں اشارہ مل رہا ہے اور تم میرے بندے ہو، مجھ سے مانگو، غیر کی طرف کیوں جاتے ہو۔ بہت ہی پیارا انداز، اپنے بندوں کو اپنی طرف لانے کا بہت ہی پیارا انداز ہے۔ اور یہ روزوں کے احکام کے ضمن میں دعا کا ذکر کر دیا، تو دعا کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ جس طرح یہ ماہ رمضان روزوں کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اسی طرح یہ دعا کا بھی مہینہ ہے، بھرپور دعائیں کرو سحری کے وقت، اور اسی طرح افطاری سے پہلے، اور اسی طرح دن رات کو نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد، یعنی بھرپور جتنی ممکن ہو سکتی ہے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بہت زیادہ دعائیں قبول فرماتے ہیں، یعنی جو بیچ میں اس آیت کو ذکر کیا، پہلے بھی روزوں کے احکام، بعد میں بھی روزوں کے احکام، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بہت زیادہ دعائیں قبول فرماتے ہیں، اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے۔ دعا کے آداب اور شرائط انشاءاللہ وہ آگے کسی مقام پہ بیان ہوں گے۔ اسی طرح آگے معتکف کا ذکر کیا گیا۔ اعتکاف کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ اعتکاف صرف جامع مسجد میں ہے، جہاں جمعہ وغیرہ کا اہتمام ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف مسجد میں ہے۔ یہ عورتیں بس اوقات گھر میں بھی اعتکاف بیٹھ جاتی ہے، گھروں میں اعتکاف نہیں ہے بلکہ اعتکاف مسجدوں میں ہی ہے۔ آگے کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، روزوں کے احکام بیان کر کے آخر میں یہ آیت ذکر کر دی، جس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ تمہارے روزے، تمہارا اعتکاف اور تمہاری باقی باتیں، صبر، شکر، ذکر، یہ ساری باتیں اسی وقت کام آئیں گی جب تم حلال کھانے والے ہوگے۔ حلال کھاؤ گے تو تمہیں فائدہ ان عبادتوں کا، ان ریاستوں کا، ان مشقتوں کا، ان محنتوں کا۔ اگر حلال نہیں کھاؤ گے، حرام کھاؤ گے، تو یاد رکھو تمہیں ان ساری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیشہ حلال کھانا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ حج کے حوالے سے سورۃ الحج کے اندر انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ تو اس کے ضمن میں ایک بات جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ جو آیت بیچ میں ایک دعا بتلا دی، سکھا دی، ایک مفسر نے بڑا ہی پیارا اس پر تبصرہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں حج کے ضمن میں یہ آیت بیان کر کے مسئلہ سمجھایا ہے کہ تم یہ نہ کرنا کہ حج
مبارک عمل ہے، اور وہاں بیت اللہ طواف اس کا کرنا، یہ سارے مبارک کام ہے، تو وہاں دنیا کے ہی سوال کرتے رہو، نہیں نہیں نہیں، بلکہ یہ سوال کرنا، سوال کا طریقہ بتا دیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اصل کامیابی یہ ہے دنیا بھی اچھی بن جائے، آخرت بھی اچھی بن جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ضمن میں یہ آیت بیان کر کے یہ ہمیں مسئلہ سمجھا دیا کہ یہ دعا حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اس لیے اس دعا کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک صحیح حدیث میں نے پڑھا ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے تو آپ اس دعا کے اندر جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا ضرور پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول بھی ہے، کہتے میں بھی جب بھی دعا کرتا ہوں اپنی دعا کے اندر اس دعا کو ضرور شامل کرتا ہوں، اور بڑی جامع دعا ہے کہ اللہ دنیا بھی بہتر بنا دے، آخرت بھی بہتر بنا دے، اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو آگے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہاں پہ اللہ نے منافقوں کا طریقہ کار بیان کیا ہے۔ منافق گفتگو کرنے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے بڑے اچھے ہوتے ہیں، بات بات پہ قسمیں کھاتے ہیں، دوسرے بندے کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ تو اس کی اگر آپ نے آج عملی تصویر دیکھنی ہے تو ہمارے وہ سیاستدان جو الیکشن کے دنوں میں بڑی لچھے دار تقریریں کرتے ہیں اور بڑے عہد و پیمان کرتے ہیں اور بڑی جو ہے نا یقین دہانیاں کراتے ہیں، لیکن جب وہ منتخب ہو جاتے ہیں، منتخب ہونے کے بعد تو کون میں کون، وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ آج اس کی یہ بڑی پیاری مثال ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ جو ایسے لوگ ہیں، حق تو یہ بنتا ہے کہ جس علاقے والوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، منتخب کیا ہے، آپ اس علاقے والوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، بھلائی کا سوچیں اور ان کے مسائل کو حل کریں۔ لیکن افسوس عموماً تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے بڑے وعدے ہوتے ہیں اور پہلے بہت کچھ کہا جاتا ہے، لیکن جب انتخاب ہو گیا اس کے بعد جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے، تو کون میں کون، اپنے مفاد کی خاطر سارے معاملے ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ جو ہے آج معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی ہے، ہم نے دین میں سے کچھ چیزوں کو چن لیا ہے، کچھ چیزوں کو چن لیا ہے، ایک ایک جزی کو لے کے ہم نے کہا کہ شاید سارا دین یہ ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جتنا بھی دین ہے وہ سارے کو قبول کرو، سارے کو اختیار کرو، جہاں تک ممکن ہو اس کو اختیار کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ایام حیض میں، ماہواری کے ایام میں مرد عورت کے قریب نہ جائے، اس سے قربت اختیار نہ کرے۔ ملنا جلنا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو اصل ذمہ داری ہے اور جو اصل مرد عورت کی ملاقات ہے تو وہ اس کے قریب نہ جائے حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے۔ اگر کوئی چلا جائے تو وہ 1 دینار صدقہ کرے۔ دینار یہ 4 گرام کا ہوتا ہے، 4 گرام سونا۔ تو اس وقت سونا 1,05,000 یا 10,000 پر اس کا چوتھا حصہ آپ بنا لیں تو اتنا دینار ایک جو ہے بنے گا، یعنی 30,000 35,000 کے قریب، یعنی اتنا صدقہ کرے اس حالت میں اگر کوئی قریب چلا گیا ہے۔ بعض روایت میں نصف دینار بھی آیا ہے۔ تو بہرحال اس حالت میں قربت سے بچنا چاہیے، اور یہ اس کو حرام کہا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ وَلَا تَقْرَبُوهُ، نہ قریب نہیں جانا۔ اسی طرح الہ کا ذکر کیا گیا، کوئی آدمی قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا تو 4 مہینے تک اجازت ہے، اس کے بعد بیوی عدالت میں رجوع کرے گی، یا وہ بیوی بنا کے رکھے یا اس کو طلاق دے کے فارغ کر دے۔ طلاق کے جو مسائل تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ سورۃ طلاق کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے رضاعت کا مسئلہ بیان کیا ہے، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال تک، یہ مدت رضاعت ہے۔ جمہور کا یہی موقف ہے، قرآن و سنت کا بھی یہی موقف ہے۔ مدت رضاعت کے اندر ہی حرمت ثابت ہوگی، اس کے علاوہ حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا طالوت کا، جب وہ اپنی قوم کو لے کے چلے۔ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کامل ایمان والے، اکمل ایمان والے اور ناقص ایمان والے۔ اللہ نے ایک نہر کے ساتھ ان کو آزمایا، آزمائش کی، تو خیر نبی کے کہنے پہ کچھ لوگوں نے جو ہے پانی جو جتنی اجازت تھی 1 گھونٹ یا 2 گھونٹ اتنا پانی پیا،
اور کچھ لوگوں نے پانی زیادہ پی لیا، جنہوں نے نبی کی نافرمانی کی، اللہ نے ان سے یہ نعمت چھین لی کہ وہ دوبارہ جہاد میں شریک نہ ہو سکے، اللہ نے وہ نعمت چھین لی۔ خیر، جن لوگوں نے نبی کا حکم مانا ان کو اللہ نے موقع دیا۔ تو اس سے مفسر کا ایک بڑا ہی پیارا تبصرہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو مزید نیک اعمال کی توفیق دیتا رہتا ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی پہ اتر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نیک اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ بہت ہی پیارا تبصرہ ہے۔ اور اسی طرح اس کے ضمن میں یہ جو جہاد ہوا، اللہ نے فتح عطا کر دی، تو اس میں پتہ یہ چلا کہ جو جنگیں ہیں یہ ایمان کی بنیاد پہ لڑی جاتی ہے، ساز و سامان کی بنیاد پہ نہیں لڑی جاتی۔ ٹھیک ہے، ساز و سامان زاری اسباب اختیار کرنا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، لیکن اصل جنگ جو لڑی جاتی ہے یہ ایمان کی بنیاد پہ ہے۔ اس لیے اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ تو ایمان کی بنیاد پہ اللہ نے ان کو فتح عطا کر دی، جنگ بدر میں اللہ نے فتح عطا کر دی۔ ہم بھی اگر صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں گے، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تھا خلاصہ تفسیر، کچھ باتیں دوسرے پارے کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے ساتھ صحیح محبت نصیب فرمائے، اس کو پڑھنے، عمل کرنے اور دنیا کے اندر پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔